السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی پرانی گڈڑی سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہوا اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ زندگی کو پانی کے بہاؤ پر بہتا ہوا لکڑی کا ٹکڑا بنائیں گے تو تمام عمر بے سمت ہی بہتے ہی رہیں گے۔ پار لگنا ہے تو زندگی کو پانی کا سینہ چیرنے والی کشتی بنائیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ اگر کوئی مردے کی قبر کھودے تو مالدار اور فقیر میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ صبر صحت مندی کا باعث ہے۔ وہ کبھی بھی مطمئن اور قانع نہیں ہو سکتا جو حاجات زندگی کے علاوہ بھی اور دوسری چیزوں کی ہرس رکھے۔ روح کی غذا اور زندگی صرف حکمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی دنیا اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لڑکیاں، لفظ لڑکیاں تشریح کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ میری خاموشی کو ہر شخص نے اپنایا ہے، میرے حصے کا مگر شور نہیں کرتا کوئی۔ امام شافعی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ عشق کیا؟ عشق یہ ہے کہ حضرت بلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان دینا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت علی کہ اگر تم کسی کو دل سے چاہو تو وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خاموشیاں، کچھ کہنے کا دل نہ کرے تو خاموش ہو جاؤ، اللہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ فرمان حضرت علی، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے
اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ سچ خاموش ہو تو خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، سچ کلام کرے تو جادو کی طرح اثر انداز ہوتا ہے، سچ باعمل ہو تو خوشحال کر دیتا ہے، سچ جھوٹ کے مقابلے میں ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ سچ کو اپنا طبیب بنا لو، بیماری روحانی ہو یا جسمانی، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی: زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ میاں بیوی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں، نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، عجیب بات ہے، خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہتا ہے مگر کلام میں پہلے اپنا نام رکھ دیا اور بعد میں اپنے محبوب کا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے پہلے میرے نام سے ناپاک زبان پاک ہو جائے، پھر میرے محبوب کا نام لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔